حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یزید کے محل میں لے جایا گیا تو پھر یزید نے کیا کیا؟ پیارے دوستوں، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس سر یزید کے دربار میں لایا گیا اور تمام اہل بیت کی اور منتیں مانتے ہیں اور اس کی ایسی ہی تعظیم کرتے ہیں جیسے تم اپنے خانہ کعبہ کی کرتے ہو، لیکن افسوس ہے کہ تم نے اپنے ہی نبی کے نواسے کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ باطل پر ہو۔ ظالم یزیدی کی ان حرکتوں کو دیکھ کر ایک یہودی نے کہا، مجھ میں اور حضرت داؤد علیہ السلام میں 70 پشت کا فاصلہ ہے، اس کے باوجود بھی یہودی لوگ میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن تم لوگ کیسے لوگ ہو؟ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہی کے نواسے کو بھوکا پیاسا رکھ کر ظلم و ستم کے ساتھ تم نے شہید کر دیا۔ یزید ایک بار پھر بھرے دربار میں حضرت امام حسین کے سر اقدس میں چھڑی رکھ کر کہتا ہے، یہی امام حسین ہے، یہی خلافت کا دعویٰ کر رہے تھے، انہوں نے ہی میری حکومت کی بغاوت کی تھی۔ امام زین العابدین جواب دیتے ہیں، ظالم، بغاوت کا جملہ استعمال مت کر۔ امام زین العابدین نے فرمایا، میرے باپ کے لیے ذلت و رسوائی نہیں ہے، ذلت تو تیرے لیے ہے، کیونکہ میرے باپ کے خون سے تو نے اپنے ہاتھ رنگین کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین ایسا بیان فرماتے ہیں کہ یزید بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ جب یزید کے سامنے حضرت امام زین العابدین کا جواب دمشق کے لوگ سنتے ہیں تو ان لوگوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہے، سب کے سب رونے لگ جاتے ہیں، سب لوگ آپس میں کہنے لگتے ہیں، یزید نے بہت برا کیا ہے، اس کی حکومت کو ختم کر دینا چاہیے۔ یزید نے دیکھا کہ عوام بغاوت میں اترنے لگی ہے، لوگ ہماری حکومت سے ناخوش ہیں، لوگ ہماری مخالفت کرنے لگے ہیں۔ یہ سن کر یزید حضرت امام زین العابدین سے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اب جو شرط آپ رکھیں گے میں آپ کی ساری شرطوں کو منظور کرتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، میری نہ تو سمر اقرار کر رہا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور دوسرے جمعہ کو حضرت امام زین العابدین کا خطبہ دمشق کی جامع مسجد میں ہونے جا رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین مصلی میں کھڑے ہو کر دمشق کی جامع مسجد میں بیان دینا شروع کرتے ہیں، اے دمشق والوں، میرے باپ کے خون سے جو تم نے اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں، بتاؤ قیامت کے دن نواسائے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تمہاری آخرت برباد ہو چکی ہے، حکومت کے لالچ میں تم لوگوں نے میرے باپ، میرے بھائیوں کو شہید کیا ہے، قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ امام زین العابدین کے اس تقریر کے بعد تاریخ گواہ ہے، مسجد کے اندر کی پوری عوام رونے لگ جاتی ہے اور یزید کے خلاف نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، پوری مسجد میں یزید کے خلاف نعرے گونجنے لگتے ہیں۔ یہ پورا ماجرا یزید دیکھتا ہے اور یزید فوراً مؤذن کو اشارہ کرتا ہے کہ آذان دو۔ مؤذن آذان دینے لگتا ہے۔ جب مؤذن آذان دیتے دیتے جیسے ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچتا ہے تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، مؤذن ٹھہر جاؤ، اور مؤذن ٹھہر جاتا ہے۔ جیسے ہی مؤذن ٹھہرتا ہے تو امام زین العابدین فرماتے ہیں، دمشق والوں، بتاؤ مؤذن نے جو اشہد ان محمد الرسول اللہ کا نام لیا ہے، کیا یہ حسین کے نانا کا نام نہیں ہے؟ بتاؤ کیا حسین کے نانا کا نام نہیں ہے؟ بتاؤ کیا حسین کے نانا کا نام نہیں پکارا جا رہا ہے؟ انہی کے ساتھ تم لوگوں نے اتنا ظلم کیا، انہی کے ساتھ تم لوگوں نے ایسا سلوک کیا۔ یہ سنتے ہی دمشق کے لوگوں کی چیخیں بلند ہو جاتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین جیسے ہی مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوتے ہیں، دمشق کے لوگ رونے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، اے دمشق والوں، اے کوفہ والوں، تمہارے رونے کا اب کوئی فائدہ نہیں، اب تم لوگ قیامت تک رو گے، اب تم لوگوں کو ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین مدینہ شریف کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، کربلا کا واقعہ تاریخ انسانیت کا ایک لوتا ایسا واقعہ ہے جس میں یہ ٹکراؤ صرف حضرت امام حسین اور یزید تک نہیں تھا، بلکہ یہ جنگ تھی حق اور باطل کے بیچ، انسانیت اور شیطانیت کے بیچ۔ جہاں ایک طرف حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں اسلام کی بقا کے لیے اپنا پورا گھر کا گھر قربان کر دیا، تو وہیں دوسری طرف یزید دنیا کی سب سے بڑی فوج لے کر بھی گھٹنے ٹیک گیا اور قیامت تک لعنت اور گالی کا دوسرا نام بن گیا۔ یزید دنیا اور دولت کے نشے میں چور ہو کر اندھا ہو چکا تھا اور اس نے سوچا اب مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، لیکن اس کا انجام بھی دنیا کے باقی کافروں کی طرح ہوا۔ جیسے فرعون
نمرود اور شداد ہلاک ہو گئے، اسی طرح یزید بھی عذاب الہی میں مبتلا ہو کر غرق